موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسلام اور اسلامی ممالک کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور اقدامات کوئی نئی بات نہیں۔ اسلامی دنیا اور خاص کر پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے۔ پاکستان روز اول سے امریکہ کا اتحادی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقائق کی روشنی میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اتحادی سا برتاؤ نہیں کیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو بھرے مجمع میں قتل کر دیا گیا۔ اپریل 2015 میں انکشاف ہوا کہ امریکی صدر ہنری ٹرومن نے افغان بادشاہ ظاہر شاہ کی مدد سے لیاقت علی خان کو قتل کروایا۔ We are glad to have you here because you come as the head of an important and powerful country which is allied with us in CETO, which is associated with us in CENTO, which represents a powerful force for freedom in your area of the world. سیٹو اور سینٹو اتحاد کی وجہ سے امریکہ نے مئی 1960 میں پشاور کے فوجی اڈے سے روس کی جاسوسی کے لیے U-2 طیارہ روانہ کیا۔ روس نے نہ صرف طیارہ مار گرایا بلکہ پاکستان پر حملے کی دھمکی بھی دی، اور صدر ایوب خان کو روس سے اس جرم کی معافی مانگنی پڑی جو امریکہ نے کیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں امریکہ نے اپنے اتحادی پر فوجی پابندیاں عائد کر کے اسلحہ کی فراہمی بند کر دی۔ 1971 کی جنگ میں جب روس بھارت کی مدد کر کے 1960 کا بدلہ لے رہا تھا، امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان پر پابندیاں لگا دیں۔ افغان روس جنگ کے دوران امریکہ کو اپنے اتحادی پاکستان کی ضرورت پڑی تو افغان مجاہدین کو امریکن فاؤنڈنگ فادرز کے ہم پلہ قرار دیتے ہوئے پھر سے اپنا ساتھی بنا لیا۔ It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate an independent Islamic people. We must recognize the strategic importance of Afghanistan to stability and peace. A Soviet-occupied Afghanistan threatens both Iran and Pakistan and is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. 2001 کے آتے آتے حالات بدلے اور امریکہ نے انہی مجاہدین پر حملہ کر دیا جو کل تک امریکن فاؤنڈنگ فادرز کے مشابہ اور ہم پلہ تھے۔ On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. اس حملے میں بھی پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا، لیکن ڈرون طیارے پاکستان کی سرحدوں کو بھی اسی طرح پامال کرتے رہے جیسے کسی دشمن ملک پر حملہ کیا جاتا ہے۔ Look, Pakistan is a very, very vital problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. They have to get a hold of this situation. آج کے حرف راز کا سوال ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی گزشتہ امریکی صدور کے مقابلے میں مختلف ہے؟ السلام علیکم، آپ کو پروگرام حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب عوریہ مقبول جان صاحب۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، لیکن پاک امریکہ دوستی میں شاید یہ مثال صادق نہیں آتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب پاکستان کو امریکہ کی ایک اتحادی کی حیثیت سے ضرورت پڑی ہے، امریکہ پاکستان کے کام نہیں آیا ہے، بلکہ پاکستان سے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ ماضی میں بھی کیا جاتا رہا، حال میں بھی کیا جا رہا ہے، اور امید یہی ہے کہ مستقبل میں بھی کیا جاتا رہے گا۔ آخر امریکہ پاکستان کا بے وفا پارٹنر کیوں ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں عوریہ صاحب سے اسی پر بات چیت کریں گے۔ عوریہ صاحب، پاک امریکہ تعلقات، بدلتا ہوا ماحول، کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے جی، ہم اس کو ویسے تو جو لوگ تھوڑا بہت بصیرت رکھتے ہیں وہ اس کو بہت آسانی سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ رائٹ۔ اور ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور بلکہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی امریکن پالیسیز جو تھیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر تبدیل ہونا شروع ہوئی تھی۔ 2010-11 کے ارد گرد انہوں نے مختلف قسم کی موومنٹس جو ہیں ان کو سپورٹ کیا اور موومنٹ چلنے دی۔ مصر میں چلیں، تیونس میں چلیں، مراکش میں چلیں، اردن میں چلیں، یمن میں چلیں، شام میں چلیں، اس طرح چلتی چلتی وہاں پر اپ ہیولز آتی رہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور وہاں جو بادشاہتیں ہیں ان کو خطرے میں ڈالا جائے۔ جب وہ خطرے میں آئیں گی تو اس خطرے میں آنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ ان کا انحصار بڑھے گا امریکہ کے اوپر۔ رائٹ۔
جو آخری انٹرویو 2011 میں دیا ہے ہینری کسنجر نے، بڑا تفصیلی انٹرویو ہے، جو اس کی کتاب جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر بھی اس نے کافی حد تک اس تفصیل سے بات کی ہے. اس نے کہا کہ روس کو ہم نے نیوکلیر پیسفل ٹیکنالوجی بکوا کے ایک سٹیبل اکنامک صورتحال میں لے آئے ہیں، اور وہ اب وہ پرانے زار روس کا زمانہ یاد کرتا ہے جب وہ کبھی بہت پاورفل ہوتا تھا. یہ سوویت یونین کا زمانہ یاد کرتا ہے، اب وہ دوبارہ اس طرف لوٹے گا. اچھا، چین کے اندر اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ اتنا پیسے کے لیے اس کو اکنامک ایکٹیویٹی چاہیے، اور اکنامک ایکٹیویٹی بغیر کسی ہیجمنی کی ہوتی نہیں ہے. جب تک آپ کا کسی علاقے میں کنٹرول نہیں ہوگا، جب تک آپ اس علاقے کے اندر اپنی مرضی کی قیمتیں نہیں لا سکیں گے، اس وقت تک آپ چلتے ہیں. تو چین بھی اس کے اندر آئے گا. ایران کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ایران کو ہم جب باہر نکالیں گے اس کی اکنامک فولڈ کے اندر اور اس کو ایک راستہ دیں گے کسی نہ کسی حد تک، تو ایران کو بھی اپنی سائرس اعظم کی سلطنت یاد آ جائے گی، اور وہ بھی یہ عرب ریاستوں پہ اور اس جگہ پہ اپنا انفلوئنس کرنا چاہے گا. جو وار آئی ہے دہشت گردی کی، اس کے لیے ایران کو باقاعدہ انہوں نے عراق جو تھی اس کو ہموار کر کے دیا. نہ وہاں پر فوج رہ گئی، نہ وہاں پر کور اسکلیشن رہ گئی، کچھ نہیں رہ گئی. اب اس وقت یہ ہے کہ اب وار کانفلکٹ اتنا بڑا، جس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سب سے امپورٹنٹ ایریا جہاں سے چیزیں بگڑیں گی وہ شام ہوگا. اور شام کے جو جنگ ہے جو کچھ 5 سال سے چل رہی ہے، بالکل واشگاف الفاظ ان 5 سالوں کی جنگ کے اندر جو محاذ کھلا وہ کھلا بحرین کا، وہاں پر اپرائزنگ شروع ہوئی. یمن کے حوثیز جو تھے وہ آئے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کویت کی صورتحال بنی، اور مصر کے اندر مرسی کی جو موومنٹ تھی. سعودی عرب نے مصر کو تو پیسے ویسے دے کے وہاں فوج کو وہاں پر انہوں نے $10 بلین بھی دیے، اور وہاں مرسی کو جو ہے وہ ختم کر کے سیسی کو لے آئے، ان کو جیل میں ڈال دیا. افغان پہ گزشتہ 50 سال سے ظلم ہو رہا ہے، مزید ہونا شروع ہو گیا. شام کے اندر روس آ ٹپکا. روس کو اپنا وہ بادشاہ یاد آ گئی، اس نے کہا کہ یہ انطاکیہ کی جو پورٹ ہے یہ چیزیں یہ میں نہیں آنے دوں گا. افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں 4 ملکی گروپ کی نیگوشیشن چین نے شروع کی، اور چین چاہتا تھا کہ یہ کسی طریقے سے بیٹھ جائیں، پاکستان، افغانستان، چین، ٹھیک ہے، اور امریکہ نے اب گزشتہ کو 15-20 دن ہوئے اس سے انکار کر دیا. اب چین کہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ طالبان سے نیگوشیشن کریں گے، امریکہ کہتا ہے ہم 10,000 فوج اور بھیج دیں گے. اس سینیریو میں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو آؤٹ کیا ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ 3 چیزیں ہم فوری طور پہ شروع کریں گے. نمبر 1، ڈرون حملے مزید شروع کر دیں گے، ٹھیک، امریکہ امداد جو ہے اس کو روکیں گے، ٹھیک، اب معطل کر دیں گے. اور پاکستان کا ایک سٹیٹس ملا تھا نان نیٹو الائی کا. بالکل ہم وہ اتحادی ہیں کہ نیٹو میں نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم اس کو اس کا کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پہ باقاعدہ پریشرائز کریں گے، پاکستان کے نیوکلیر اور یہ سب جیسے بات آپ نے ڈرون کی ہے کہ ڈرون اٹیکس میں اضافہ ہو گیا، جس طرح سے ایران کے ڈرونز کو ہم گرا رہے ہیں، اس میں ایک امریکہ کے ڈرونز کو کیوں نہیں گرایا جاتا؟ وہ ایران کا ڈرون غریب ملک کا ڈرون ہے نا، امریکہ کے ڈرون کو نہیں گرا سکتے. یہ سوال تو اب قوم پوچھ سکتی ہے نا کہ اتنے سیویلین جو مرے ہیں 700 800 کے قریب جو امریکن سے آ کے مارے ہیں، اگر آپ کے پاس ایئر فورس اس وقت تیار تھے تو آپ ان کو بھی گرا لیتے. اور ڈرون کو گرانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ظاہر بات پیچھے سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بنا کسی کی جان بھی نہیں جانی ہوتی. لیکن ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ آج اس کے ساتھ ہوا ہے، جس کو ہمارے ملک میں کیا باقی ملکوں نے بھی کسی طور پہ نہیں لیا. سعودی جو ہیں بڑی سٹیبلائزڈ قسم کی ان کے ہاں جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے. پہلے عبدالعزیز سعود بن عبدالعزیز تھا، اس کو تھوڑا سا طبیعت ایسی ہو گئی تھی، ذہنی طور پہ ہو گیا تھا، تو فیصل کو لے آئے تھے. فیصل کے بعد پھر فہد آ گیا تھا، فہد کے بعد خالد آ گیا تھا، پھر فہد آ گیا تھا، فہد کے بعد پھر عبداللہ آ گیا تھا، عبداللہ کے بعد یہ آ گیا تھا، وہ سارے سلمان، یہ سارے اس کے حساب سے چلتے آ گئے. سلمان کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑا نام تھا نائف. میں جب حج پہ گیا تھا تو نائف جو تھا نا اس کی کورونیشن ہو رہی تھی، میں نے وہ عرفات کے میدان میں دیکھا ہے کہ سلام الملکی، وہ سارے یوں جھک جاتے تھے اس کے آگے جیسے رکوع میں چلے گئے. پاور تھی، پاور کیا محبت محبت کدھر سے ہو گئی بھائی؟ خوف محبت کدھر سے ہو گئی. اچھا، تو ان کی ایک کونسل پھر انہوں نے بنائی تھی، 21-22 لوگوں کی انہوں نے بنائی تھی. اب وہاں پر 3 طرح کے لوگ تھے. ایک سلطان بن عبدالعزیز تھا جو کہ امریکہ میں جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو انہوں نے
اس سے نکال دیا تھا، وہ ولی عہد تھا جی، وہ یہاں کے چاغی میں جب میں ڈی سی ہوتا تھا، سے ہی نکل گئے، ہاں چاغی میں ڈی سی ہوتا تھا تو وہ وہاں پر شکار کھیلنے آتا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا ترکی بن سلطان، اس کو انہوں نے کلچر کا منسٹر لگایا ہوا تھا. وہ کلچر کا جو منسٹر تھا وہ ڈپٹی منسٹر لگایا ہوا تھا، یعنی اتنا ریلیگیٹ کر دیتا اس کے اسٹیٹ کو. اس کے اوپر ایک روس کا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اس کو انہوں نے کلچر منسٹر لگایا ہوا تھا، ثقافت والاعلام ان کی منسٹری. اچھا، اب یہاں صورتحال یہ تھی کہ یہ ایک گروپ اٹھ رہا تھا پرنس طلال کا، جس کی بیوی کی تصویریں بھی آنا شروع ہوئی تھی، جو ماڈرن چیز. ایک اور پرنس بندر بن سلطان، وہ وہاں پر فورن منسٹر رہا تھا، امریکی سفیر رہا تھا. لیکن گزشتہ دنوں ان کا ایک وزیر خارجہ عادل الجبیر، یہ وہاں پر گیا تھا اور اس دوران ایک بہت بڑی ٹاک وہاں شروع ہو رہی تھی کہ یہ جو نائف ہے نا، پرنس نائف کا بیٹا محمد بن نائف، یہ ہمارے معاملات کو اس طرح ڈیل نہیں کر سکتا جبکہ یہ جو محمد بن سلمان ہے، جو خود شاہ سلمان کا جو ابھی بنا ہے، جی یہ کر سکتا ہے. یہ ٹرمپ جب جیتا تھا تو یہ اس کو جا کے مبارکباد بھی دینے آیا تھا، اور اس کا بھائی جو ہے اس وقت وہاں ایمبیسڈر بھی وہاں پر لگا ہوا ہے. اس کو انہوں نے لانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اسلام کا کارڈ اب چھوڑو، ہم عرب کارڈ کھیلتے ہیں اور اس عرب کارڈ میں ہم اکٹھا ہو جائیں گے، قطر بھی اور ان کو بھی اکٹھا کریں گے. اور ہمارا اصل دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ یمن، ایسا ایران ہے. ایران ادھر سے ایران کو اٹھایا ہوا ہے کہ تم حزب اللہ تک پوری کی پوری بیلٹ تمہارے ساتھ ہے. بالکل. تو اس کے بارے میں اس وقت جو میں انٹرنیشنل خبریں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ کمپرومائز کر کے یہ انہوں نے اس کو پریشر ڈالا کہ نائف کو تم نکالو پہلے سلطان، اور محمد بن سلمان کو لایا جائے. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کو جو سب سے کم چیز ان کو دی ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے. یہ جو نئے ولی عہد ہیں ان کے متعلق ان کے بارے میں ایک ایگریمنٹ اس وقت دنیا کا پریس اس میں بھرا ہوا ہے کہ اس کے انڈر ٹون ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. اب یہاں پر یہ اتحاد بین المسلمین چھوڑو کوئی نہیں، اتحاد بین المسلمین جو پڑھا آپ نے جو امریکہ کو سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہوا کیا ہوا ہے؟ امریکنز، عربز اینڈ اسلامک ورلڈ. جی بالکل بالکل، عرب کو الگ کر دیا. میرے پاس یہ حدیث کتابیں فتن کی پڑھی ہوئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر مجھے حدیث یاد آتی ہے، ایسی ہادی برحق نے بات کیا ہے. انہوں نے کہا ایک بادشاہ کی جانشینی کے اوپر اختلاف شروع ہوگا، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ یہ عربوں کی جو رہنے والے وہ لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں مصر کور ہارٹ نہیں ہے، مصر دور تھا، اس نے کیا، اس نے سزا بھگتی. انوار السادات نے کیمپ ڈیوڈ میں کیا، سزا بھگتی. جارڈن چھوٹی سی ریاست ہے، وہ اس کے ساتھ اندر ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ساتھ انہوں نے کیا. وہ ترکی دور ہے اور ترکی نان نیٹو الائی ہے، ترکی کی اس طرح کی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ جس طرح ہونے سے. سعودی عرب ایک سمبولک پلیس ہے ایگزیکٹلی، اگرچہ کہ ایران کے بھی شاہ ایران کے زمانے سے صدیوں کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ تھے. ایران جو تھا اس کے ڈپلومیٹک ریلیشن تھے، بغیر خانہ تھا ٹھیک. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے اس کے اوپر جو اپنی سعود فیملی ہے اس میں بھی اختلاف آئے. اب ادھر وہ دیکھیں امریکہ نے وہاں آگ لگا دی، اب وہاں بلٹا. یہاں جو ہے وہ چین نے آج کہا ہے کہ امریکہ جائے جہنم میں، ہم طالبان سے نیگوشیٹ کریں گے. اور یہ اس طالبان سے نیگوشیٹ اگر چین کرتا ہے تو ایران ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوگا. جی بالکل. ایران کا ڈرون ہم نے گرا دیا کل. ہاں جی ٹھیک ہے. ڈرون یہاں کو پکنک منایا تو نہیں آیا تھا، یا مطلب کوئی نیو ٹی وی کا کیمرہ تو نہیں تھا کہ جناب اپنا جمیل فاروقی کی تصویر کھینچ کے پرومو بنانا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک. اب ایران نے یہاں بھی دھمکیاں، ٹھیک، ایران نے وہاں پر شام میں بھی انفلوئنس. یہ ایک ایسی کھچڑی بن رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، فرمایا کہ سب سے پہلی جو قوم مرے گی اس جنگ کے اندر وہ قریش ہوگی. اچھا. اور پھر عرب کا کوئی قبیلہ بھی یہاں زندہ نہیں رہے گا. فرمایا ایک عورت گزرے گی اور ایک جوتا پڑا ہوا ہوگا تو کہے گی یہ کسی قریشی کا جوتا لگتا ہے، لیکن قریشی تب نظر نہیں آتا. ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی. ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی. یہ نہیں کہا ویل للمسلمین. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ دعوت جو تھی عربوں کے پاس تھی
یہ دعوت عربوں کے لیے تھی، وہ ان کی زبان میں اتری تھی، سب سے پہلے مخاطب وہی تھے. جی میں کہوں نا مجھے پنجابی میں میاں محمد دی سیف الملوک سمجھ نہیں آئی تو مجھے کوئی معافی نہیں ملتی. عرب کہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تو کوئی معافی نہیں ملتی. تو یہ جو ایک کیفیت ہے، اب یہ بن گیا سینیریو. اب پاکستانی جو ہے نا، ٹرمپ انتظامیہ بین الاقوامی سیاست میں آخر کون سی شرارت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پیچھے نہیں، پیچھے وہ سارا دیکھیں پورا کا پورا اسرائیل ہے. جی پیچھے وہ تھنک ٹینک سارے کے سارے کام کر. ٹرمپ بیوقوف، امریکن صدر بیوقوف کا بچہ ہوتا ہے. جو ریگن تھا وہ سوائے لطیفہ سنانے کو اس کو آتا کچھ نہیں ہوتا تھا. دے آر دا گوفسٹ پاسبل پیپل جو وہاں پر ہوتے ہیں. انہوں نے سٹوج بنا کے کھڑا کرنا ہوتا ہے نا. اس کو تقریر اچھی کرنی آتی ہو. یا جس جگہ پہ بل کلنٹن کو 75% عورتیں اس لیے ووٹ دیں کہ ہمارے خوابوں میں آتا تھا، شہزادہ تھا ہمارا، تو شہزادے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ شپ تو نہیں کرنی ہوتی. کچھ تھنک ٹینک میں وہ جوش انفلوئنس ہے. یہودی بنیادی طور پر وہ اس پورے کے پورے سینیریو کو کھینچ کے لا رہے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر کوئی ایک مسلمان ملک نہ رہے جو اس قابل ہو کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. اگر رہے بھی تو پھر اس طرح رہے.